اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ زہیر، ہم آج کل بات کر رہے ہیں ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت حبشہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانثاروں نے حضور کے حکم پر، سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلی ہجرت تو پتہ نہیں چلی تھی قریش کو، تو تھوڑی آسانی سے ہو گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑے پلان کے تحت حبشہ میں یہ خبر پہنچائی کہ مکہ کے تمام لوگ ایمان لے آئے ہیں، اب مسلمانوں کی مخالفت ختم ہو گئی ہے مکہ میں، تو اب بڑا سکون امن ہو گیا ہے، تو اب واپس آ جانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ، وہ جو 16 لوگ گئے تھے، ان میں سے اس خیال سے کہ مکہ میں لوگ ایمان لے آئے ہیں، واپس آ گئے، اور مکہ آ کر انہیں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف افواہ تھی اور ہمیں دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے۔ اور وہ لوگ مکہ میں کسی نہ کسی سردار کی پناہ لے کر داخل ہوئے۔ اس کے بعد 2 بڑے واقعات ہوئے، حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب ایمان لے آئے، جس سے اسلام کو اسٹرینتھ ملی اور نمبر ایک دم بڑھا۔ دوسری ہجرت حبشہ کرنے والے لوگوں کی تعداد 83 تھی، 83 لوگوں نے ہجرت کی، اور اس دفعہ ہجرت کرنا بڑا مشکل تھا، اور مشکل کی ریزن یہ تھی کہ قریش مکہ کو اندازہ تھا کہ ایک دفعہ پہلے مسلمان جا چکے ہیں اپنی جان چھڑا کے، ظلم و ستم سے بچ کے، اور اگر دوبارہ یہ چلے گئے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی، اور ہم دھوکے سے واپس بھی نہیں بلا سکیں گے انہیں۔ انہوں نے نگرانی کرنا شروع کر دی جن پہ انہیں شک تھا کہ یہ ہجرت کر جائیں گے، تو جب نگرانی ہو رہی تھی تو نکلنا بڑا مشکل تھا۔ اس کے باوجود مسلمان آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے، پلان کر کے، چھپتے چھپاتے ایک ہی وقت میں جدہ کی بندرگاہ شعیبہ سے بوٹ پہ سوار ہو کر حبشہ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب تک قریش کو اندازہ ہوا کہ یہ یہاں سے نکل رہے ہیں، یہ نکل گئے ہیں، وہ پہنچے تو کشتی سمندر میں جا چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب روز اور ہر وقت بوٹ یا شپ اویلیبل نہیں ہوتے، کئی دن بعد دوبارہ ایسی بوٹ ملتی ہے جو انٹر کنٹری، انٹر کانٹیننٹ موو کرتی ہو، چونکہ عرب یا سعودی عربیہ ایشیا میں ہے اور حبشہ افریقہ میں۔ مسلمان خیریت سے حبشہ پہنچ گئے، اور حبشہ پہنچ کے انہوں نے نجاشی بادشاہ، جس کا نام اسہمہ بن ابجر تھا، اس کے دربار میں جا کے پناہ کی درخواست کی، جسے نجاشی نے خوش دلی سے قبول کر لیا اور مسلمانوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب مسلمان تو جو 83 لوگ گئے ہیں، سکون میں آ گئے، اپنی مرضی، خواہش، شوق سے عبادت بھی کرنے لگے اور ظلم و ستم سے بھی بچ گئے۔ لیکن قریش کو چین نہیں آیا، ان کو یہ اپنی شکست محسوس ہوئی، اور دوسرے ان کو یہ خیال تھا کہ اگر مسلمان وہاں پر سیٹل ہو گئے تو وہاں کے لوگوں کو بھی اپنے دین پہ لے آئیں گے، اور پھر ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ بڑے مضبوط ہو جائیں گے اور وہ ہم پہ حملہ کریں گے اور ہمیں نیست و نابود کر دیں گے، یہاں پہ حکومت بھی ان کی قائم ہو جائے گی، دین بھی ان کا عام ہو جائے گا۔ اس خطرے اور خیال کے پیش نظر ایک دفعہ پھر دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے لوگ، اور انہوں نے اس پہ سوچ بچار کرنا شروع کر دی کہ مسلمانوں کو واپس کیسے لایا جائے۔ اب الٹیمیٹلی ڈیلیبریشن کے بعد یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ ہم 2 سفارتکار، 2 ڈپلومیٹس بھیجیں حبشہ، جو جا کے مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں، اور اس کے لیے قیمتی تحائف یہاں سے لے کے جائیں۔ عرب کی کھالیں بڑی مشہور تھیں، اور کھالوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں، چونکہ یہاں پہ بیت اللہ کی وجہ سے قربانی بہت تھی، تو کھال کی انڈسٹری ہمیشہ سے عرب میں بڑی ایڈوانس رہی۔ افریقہ کے لوگ پسند بھی بہت کرتے تھے کھالیں، سو قیمتی کھالیں خریدی گئیں، دوسرے تحفے تحائف خریدے گئے، اور 2 لوگوں کو حبشہ بھیج دیا گیا۔ بنی مخزوم سے عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ، اور بنی سہم سے عمرو بن عاص بن وائل۔
عبداللہ بن ابی ربیہ بن مغیرہ ابو جہل کا چچا تھا اور ولید بن مغیرہ کا بھائی، تو بڑے پرومیننٹ لوگوں میں سے تھا. اور عمرو بن عاص بن وائل کے بیٹے بنی سہم سے، یہ بھی بڑے سردار کے بیٹے تھے. اور یہ دونوں عمرو بن عاص ینگ تھے اور عبداللہ بن ابو ربیہ بن مغیرہ تھوڑی زیادہ عمر کے تھے. اور یہ دونوں بڑے ایکسپرٹ تھے اپنے کام میں، گفتگو کا ہنر بہت اچھا جانتے تھے، آرگومنٹ فلوٹ کرنا بہت اچھا جانتے تھے، اور اپنے آرگومنٹ سے اپنی بات منوا لینا یا لوگوں کو ون اوور کر لینا ان کی سکل تھی. تو بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ قریش نے اپنے وہ دو لوگ بھیجے جو اس کام میں بہت ہی اچھا ہنر جانتے تھے. دوسرے، ان لوگوں کو تعلقات بنانے میں بڑی سکل تھی. عمرو بن عاص بعد کے زمانے میں چونکہ ایمان لے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد بھی ان کے بہت سے کارنامے ایسے ہیں جو بڑے نمایاں ہیں. مصر میں بھی انہوں نے جنگ فتح کی، اور بیت المقدس یا یروشلم کو الٹیمیٹلی جب فتح کیا گیا تو آخری دستہ مدد کے لیے عمرو بن عاص کی قیادت میں ہی گیا تھا. عمرو بن عاص اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مشکل یا اہم موقع پر مجھے نظر انداز نہیں کیا، مجھ سے مشورہ کیا اور میرے مشورے کو ویلیو دی. سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سکل تو بہت اچھی تھی، عمرو بن عاص کی بھی اور عبداللہ بن ابو ربیہ کی بھی. اب یہ دونوں حبشہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے PR ڈیولپ کرنا شروع کر دی جو پہلے سے موجود تھی، کیونکہ یہ تجارت کے لیے یہ لوگ جاتے رہتے تھے. صرف یہی نہیں، ان کے باپ دادا بھی تجارت کے لیے حبشہ جایا کرتے تھے، تو نسلوں سے ان کے تعلقات تھے وہاں کے سیٹلڈ لوگوں سے. دوسرے، اس زمانے میں بادشاہ کے دربار میں کسی بھی ملک میں رسائی اس طرح ممکن تھی کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈر آتا تھا، کوئی اس کو کسٹمز ڈپارٹمنٹ تو ہوتا نہیں تھا جو ان کو ہینڈل کرتا ہو، تو بادشاہ ہی ان چیزوں کی خود ہی نگرانی کرتے تھے اور ان لوگوں کو بڑی ویلیو ملتی تھی. ایکسپورٹ پروموشن بیورو نہیں ہوا کرتی تھی، بادشاہ خود ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے یا ان کے درباری اہم لوگ. اب ان کے تعلقات ہیں دونوں کے یا قریش کے حبشہ کے رؤساء کے ساتھ، امراء کے ساتھ، دربار میں ایکسیس ہونے والے لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے ان سے مل کے اپنی گراؤنڈ ڈیولپ کرنا شروع کی، اپنے بات کو لوگوں تک سمجھانا اور پہنچانا شروع کر دیا. ان کی پچ کیا تھی؟ یہ وہاں جا کے پچ کرتے تھے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو بڑے فسادی ہیں، بڑے جھگڑالو ہیں، انہوں نے آپس میں قبیلوں کا اتحاد ختم کر دیا، یہ بغاوت کر کے یہاں آ گئے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا کے یہاں آ گئے ہیں، یہ اصل میں باغی ہیں اور یہاں آ کے انہوں نے پناہ لے لی ہے، تو ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں. صرف ہم ہی نہیں، ان لوگوں کے گھر والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئیں اور ان کی ایکسیس میں ہوں. اچھا، قبائلی نظام میں یہ بڑی کامن سی چیز ہے، کیونکہ قبیلہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور کسی ایک قبیلے کی ناراضگی یا کسی ایک فرد کی ناراضگی جو سردار ہے قبیلے کا، پورے قبیلے کی ناراضگی ہے. اور قریش کے کیس میں صرف ایک قبیلے کی نہیں، قریش کے باقی قبیلوں کی بھی ناراضگی ہے. تو کوئی بھی اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا ایسے لوگوں کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہ ہوں اور وہ وہاں آ کے پناہ لے رہے ہوں. یا تو پہلے سے تعلقات ہوں نا، بڑی رشتہ داریاں ہوں، ٹریڈ ریلیشنز ہوں، تو بات اور ہوتی ہے. مسلمان جو وہاں ہجرت کر کے گئے ہیں ان کی سچویشن یہ نہیں ہے، یہ بہت امیر لوگ نہیں تھے، یہ ٹریڈنگ یا انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ نہیں تھے، ان کے حبشہ میں تعلقات نہیں تھے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حبشہ گئے ہیں، کیونکہ نجاشی وہاں کا بادشاہ ہے جو بڑا عادل، رحم دل اور انصاف پسند ہے. ہمارے ایک ویور آزاد صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ جانے کا حکم اپنے ماننے والوں کو وحی آنے پہ دیا یا قریشی سرداروں کی جو تاجر جایا کرتے تھے ان کی معلومات کی بنا پہ؟ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا بڑا حصہ تجارت کرتے رہے ہیں، اور آپ اپنے ملک سے باہر بھی جاتے رہے ہیں تجارت کے سلسلے میں، سامان بھی بھیجتے رہے ہیں، خود بھی لے کر جاتے رہے. تو جو انفارمیشن تھی نا، اس زمانے میں انفارمیشن کا سب سے بڑا ذریعہ تاجر ہوا کرتے تھے. سیاحت ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے، ٹورزم اتنا ڈیولپ نہیں تھا، لوگ تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے اور وہی وہاں کے آ کے
ان ملکوں سے واپس آ کے وہاں کے حالات بتایا کرتے تھے، وہاں کے موسم کے بارے میں بتاتے تھے، وہاں کون سی چیز کی ڈیمانڈ ہے تجارت کے اعتبار سے، وہاں سے کیا چیز خرید کے لائی جا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک کولیکٹیو وزڈم کے طور پہ تجارت اور آنے جانے والے لوگوں کی وجہ سے ملتی تھی. دوسرے، چونکہ تمام عرب سے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے مکہ میں، تو اس لیے مکہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن دوسرے ملکوں شہروں کی نسبت زیادہ تھی. ظہیر، آج ہم اپنی بات کو یہاں مکمل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ ہجرت کر کے جانے والوں کو واپس لانے کے لیے قریش نے اپنے 2 نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابو ربیہ کو بھیجا ہے تاکہ وہ واپس لے کے آئے. اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے بات کریں گے. یہ تھی ہماری آج کی نشست. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.